الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت کی وسعتیں، اس عنوان سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن حکیم میں جیسے رب العالمین میں العالمین اس کی تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے، وہی ہمیں رحمت للعالمین میں العالمین کی تفسیر سمجھنی چاہیے، اور وہی وسعتیں جو عالمین کی وہاں ہیں وہ یہی ہیں۔ اب عالمین کی وسعتوں اور ان میں متنوع اور مختلف اصناف جو موجود ہیں مخلوقات کی، سچی بات یہ ہے کہ حقیقی ان کی ماہیات اور کنہ کیا ہے، اس کا کامل اور درست علم اور ادراک صرف ان کے خالق کو ہی ہے، وہی رکھتے ہیں اس کا ادراک، وہی ان کی خلقت، ان کی تربیت، ان کی انشاء و ابداع کے بعد ان کی نشو و نما کرنے والے ہیں، اور وہی عالمین کی وسعتوں کو جاننے والے ہیں، وہی علیم و خبیر الہ ہیں۔ بلکہ آج کا جدید ترقی یافتہ دور، جدید ٹیکنالوجی کا دور، اس جدید دور میں بے پناہ طاقتور وسائل اور ذرائع معلومات کے باوجود اور نئی سائنسی تحقیقات کے دروازے کھلنے کے باوجود آفاق اور عالمین کے حقائق کا مکمل ادراک انسانوں کو نہیں ہوا۔ ان کا ادراک یقیناً نامکمل اور ناقص ہے، اور وہ اسی طرح رہے گا۔ خالق نے قرآن حکیم میں یہ تصریح فرما دی ہمارے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ علم کا قلیل حصہ تمہیں دیا گیا ہے۔ جب انسان کی حیثیت یہ ہے کہ اسے قلیل علم خالق نے عطا کیا، جس نے اس کو وجود بخشا، عقل و فکر کی نعمت دی، اس نے علم بھی قلیل عطا کیا۔ لہذا انسان کی معرفت کے دائرے محدود ہیں، اس کے اجتہاد، محنت اور تگ و دو سے بہت سی چیزیں موجودات میں مافوق ہیں، اس کے ادراک اور پہنچ سے اوپر ہیں۔ حضرت انسان کی عقل اور ادراک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ اس میں یہ صلاحیت ہے۔ انسانی علوم کے دائرے، چاہے وہ علم طب ہو، علم ارض ہو، علم سماوات ہو، علوم بحار ہوں، علوم جبال ہوں، انسانوں کی ذی عقل و شعور آج بھی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری مجہولات، یعنی جن تک ہماری پہنچ نہیں ہوئی، وہ ہماری دائرہ معلومات سے بہت وسیع ہیں۔ کیوں نہ ہو، خالق حکیم کی اس میں بھی کئی حکمتیں اور اسرار پنہاں ہیں۔ خود قرآن حکیم کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جل جلالہ ایسے خالق مطلق ہیں کہ اس کی مخلوقات کا تمہارا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔ تأمل کیجئے، سمندروں کے ظاہر کے حالات، ان کے باطن کے اسرار،
پہاڑوں اور غاروں کے پراسرار احوال، آسمانوں سے اوپر کیا کچھ ہے، زمینوں کے اندر اور ارض و سما کے مابین دونوں کے درمیان، ان عالموں کے حقائق کس حد تک حضرت انسان کا فہم و ادراک ان کا احاطہ کر سکا ہے؟ یقیناً مکمل ہرگز نہیں۔ ہاں، ان کا خالق اور ان کا موجد اور ان کا رب، ان کی نشو و نما کا ذمہ دار وہی علیم و خبیر ہے جو ان کے حقائق سے پورے طور پر خوب واقف ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے بارے میں فرمایا وَقَدْ أَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اور یہ کہ کل شیء اس کے احاطہ علم میں ہو ہر چیز، یہ صرف خالق کی صفت ہے۔ انسان کے بارے میں تو خود اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے کچھ ظاہر سے واقف ہیں۔ انسان کی حیثیت ادراک اور صلاحیت علم وہی ہے جو ہم نے ذکر کی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ بلکہ غور کیجئے کہ بہت سے انسانی نظریات جن کی نشر و اشاعت پہ اور ان کی تائید پہ کل تک کا انسان کروڑوں اربوں صرف کر چکا، اور دلائل و برہان کے ساتھ ان کی حقانیت بیان کرتا رہا، آج خود انسان کے ہاتھوں وہ حرف غلط ثابت ہوئے۔ بلکہ آج کا انسان تو بڑی قوت اور حجت و برہان سے ان کی تقلید کر رہا ہے، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے ہمیں۔ تو یہ کلی اور اصولی ضابطے ہیں جو ہم نے ذکر کیے، اور ان کی خبر قرآن حکیم نے ہمیں دی ہے۔ بلکہ اس کا مشاہدہ ہر ذی عقل و شعور، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، ہر ایک کے سامنے موجود ہے اور مشاہدے میں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ عالمین، خالق جل جلالہ کے علاوہ جملہ عوالم کی ماہیت اور صحیح کنہ صرف پیدا کرنے والے اور اس کی پرورش کرنے والے ہی کو ہے، یعنی خالق کو اور رب کو، دیگر کسی کو نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین ہی سب عالمین کے حقائق کا مدرک ہے، خالق العالمین ہی اس کی کنہ اور حقیقت کا جاننے والا ہے۔ اب اس ذات نے حضرت رحمت للعالمین یعنی جناب محمد رسول اللہ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر مبعوث فرمایا، اور ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ کو مبعوث رحمت للعالمین کے طور پہ رحمان، خالق انسان، فاطر السماوات والارض اور رب العالمین نے بنایا۔ تو آپ کی رسالت مبارکہ، آپ کی بعثت میمونہ، جملہ عالمین کیسے کیسے اس سے فیض یاب ہوئے یا ہوتے ہیں یا ہوں گے، یہ علم بھی دراصل اللہ تعالی رحمان الرحیم اور رب العالمین ہی کو ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہی تمام اخبار اور خیرات کا منبع ہے، اور تمام رحمتوں کا وہی مصدر ہے، تمام فیوز کا سرچشمہ بھی وہی ہے۔ جملہ مخلوقات اور موجودات رات دن اسی کے فیض سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ہم اتنا ضرور عرض کریں گے کہ شارع الحکیم اور قادر و مطلق رب العالمین کا یہ ایک قطعی فیصلہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اب اتنی بات جو ہے یہ ہمیں پورے طور پہ وثوق سے، ایمان اور یقین سے کہنی چاہیے۔ تو ہم اس حلقے کو اسی پہ اختتام ملاتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔